اسلم صاحب کو اولڈ ہاؤس میں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ وہ صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ چائے بھی پی رہے تھے کہ زبیدہ خاتون وہاں آ نکلی۔ سفید بال، چہرے سے بڑھاپے کے آثار واضح، عصا کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ زبیدہ خاتون کو آج ہی اس کے بیٹے نے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا تھا۔ اسلم صاحب نے ان کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم جی، مجھے اسلم کہتے ہیں۔ اسلم صاحب نے اخبار میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ او وعلیکم السلام، میرا نام زبیدہ خاتون ہے، میں بس 7 دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میرا بیٹا گھر کی شفٹنگ کرنے میں لگا ہے تو میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ زبیدہ خاتون نے ایسے مسکرا کر مان سے کہا جیسے کہ اس کا بیٹا اس پر جان نچھاور کرتا ہو۔ اچھا تو کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ اسلم صاحب نے پوچھا۔ بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے جی۔ اف، ارے ذرا گھر لگا کر فون کر تو لوں کہ وہ گھر پہنچا کہ نہیں۔ زبیدہ خاتون نے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ ٹوں ٹوں ٹوں، ہیلو۔ دوسری طرف سے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ ہاں میرا بیٹا، زبیدہ خاتون نے ممتا سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماں ابھی میٹنگ میں ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں، بیٹے نے عجلت سے کہا۔ ماں اس کی آواز سن کر مرجھا سی گئی۔ بیٹا تجھ سے بس اتنا پوچھنا تھا کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں، ماں نے ایک بار پھر ممتا سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ ماں کہا نا آپ کو، بزی ہوں، تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے لائن منقطع ہو گئی۔ زبیدہ خاتون نے افسردگی سے موبائل واپس پرس میں رکھا۔ تو کیا کہا آپ کے قابل بیٹے نے؟ اسلم صاحب نے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں کہہ کر فون رکھ دیا اس نے، زبیدہ خاتون نے افسردگی سے اسلم صاحب کو جواب دیا۔ سالوں سے ہوں یہاں، سب کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ میرا مشورہ ہے اب جتنی جلدی آپ اس جگہ کو اپنائیں گی اتنا ہی اچھا آپ کے لیے ہوگا، اسلم صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اسلم صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا بیٹا ویسا نہیں ہے، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، اور میں کیسے رہ سکتی ہوں اپنے بیٹے سے دور؟ زبیدہ خاتون شاید اسلم صاحب کی بات کا برا مان چکی تھی۔ زبیدہ بی بی، ویسے یہ جگہ بھی اتنی بری نہیں ہے، سکون سے آرام ہے، ٹھیک وقت پہ کھانا مل جاتا ہے، کچھ دوست بھی بن جاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں آرام سے یہاں پر اپنا دل لگائیں۔ اسلم صاحب جو شاید اپنی چائے کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکے تھے، زبیدہ خاتون کو ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ دیکھیے اسلم صاحب، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہی ہوں، آپ مجھ سے جل رہے ہیں کیونکہ میرا بیٹا تو مجھے لینے آ جائے گا لیکن آپ کو کوئی پوچھے گا تک نہیں، زبیدہ خاتون نے غصے سے گھور کر بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسلم صاحب کو بھی ان کا لہجہ محسوس ہو گیا، وہ وہاں سے کھسک لیے۔ زبیدہ خاتون نے واپس موبائل نکالا تو بیٹے کا نمبر ڈائل کیا لیکن وہی جواب آتا، تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ زبیدہ خاتون ممتا کے ہاتھوں مجبور بیٹے کے بارے میں فکر مند اس دن 40 بار نمبر ڈائل کر چکی اور جواب ہمیشہ یہ ملتا، ماں کہا نا بزی ہوں، ماں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں، ماں میٹنگ میں ہوں، ماں کام کا پریشر بڑھ چکا ہے، بس کال کرنے والا ہوں، ماں بس میں لینے آ رہا ہوں لیکن آفس کا کام بہت زیادہ ہے، ماں میں لینے آ رہا ہوں لیکن گھر شفٹنگ میں لگا ہوں نا، اور پھر موبائل کی ٹوں ٹوں پر سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ تقریباً 15 دن بعد زبیدہ خاتون اسلم صاحب سے اچھے انداز سے معذرت کر کے ان کے روم میں آئی تھیں۔ باتوں باتوں میں زبیدہ خاتون کو اس کی بیٹے کی یاد آئی تو انہوں نے بیٹے کو کال کی، 2-3 مرتبہ نمبر ملایا لیکن بیٹے نے کال ریسیو نہیں کی۔ ارے رہنے دیجیے زبیدہ بی بی، آپ کا بیٹا فون نہیں اٹھائے گا۔ اسلم صاحب صبح صبح کی ورزش اپنے کمرے میں ہی کرنے کے عادی تھے اور اس وقت بھی وہ ورزش میں مصروف تھے۔ مسلسل 13ویں بار جب ماں نے بیٹے کو کال کی تو بیٹے نے کال ریسیو کی۔ ہاں ماں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو کال کر کے بات کرتا ہوں۔ بیٹا تو بھول جاتا ہے، 15 دن بیت گئے ہیں، ایک بار بھی مجھ کو کال نہیں کی، پوچھا تک نہیں میں کس حال میں ہوں، ماں نے روحانسی آواز میں کہا۔ آتا ہوں نا ماں، بس تھوڑی سی چیزیں سیٹنگ کر لوں پھر آتا ہوں، اور بیٹے نے فون آف کر دیا۔ آج زبیدہ خاتون اپنے بیٹے کی طرف سے مکمل نا امید ہو گئی تھیں۔ وہ شکست خوردہ ہو کر بس نیچے زمین کو دیکھے جا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک سمندر معجزن تھا جو باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آنسو اس کی اینک کو تر کرتے ہوئے تیزی سے یوں رخسار پر بہہ رہے تھے، وہ سرات سے آنسو اینک کے شیشے کو گیلا کر کے گریبان میں غائب ہوئے۔
جیسے ان آنسوؤں کو آنکھوں میں رہنے کی تکلیف ہو۔ زبیدہ خاتون اپنا ضبط کھو گئیں۔ آپ کو میری باتیں بری لگتی ہیں، لیکن میری بات مان لیں، یہ امید چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہو رہا ہے اب اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، یہی ہمارا نصیب ہے۔ اسلم صاحب نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، نصیب آپ کا برا ہوگا، دیکھ لیجئے گا میرا بیٹا مجھے لینے آئے گا۔ مجھے تو بس اس بات کی ٹینشن ہے کہ میرے بنا وہ کیسے رہ پا رہا ہوگا۔ زبیدہ خاتون نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، دیکھیں زبیدہ بی بی، حوصلہ رکھیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کو لینے آئے، لیکن میں جانتا ہوں اس اولڈ ہاؤس میں جو ایک بار آ گیا وہ پھر اتنی آسانی سے نہیں جا پاتا۔ زبیدہ بی بی کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا اور وہ چیختے ہوئے بولی، آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے اب ایک پل بھی نہیں رہنا یہاں۔ میں ابھی اپنے بیٹے کو فون کرتی ہوں، دیکھ لیجئے گا میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آج ہی مجھے یہاں سے لینے آئے گا۔ زبیدہ بی بی نے غصے سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ ہیلو بیٹا، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، تو مجھے آج ہی یہاں سے لے جا، کیسے بھی میں گھر میں رہ لوں گی۔ ماں کام کا دباؤ بے حد زیادہ ہے اور گھر شفٹنگ بھی کر رہا ہوں۔ ماں اگر 2-3 ماہ مزید وہاں رہ لو تو اچھا ہوگا۔ اچھا ماں، رکھ رہا ہوں۔ زبیدہ بی بی نے جب یہ سنا تو اس کی دنیا اندھیری ہو گئی، ایسے جیسے قیامت برپا ہو چکی ہو۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی، موبائل ہاتھ سے گر گیا، وہ دنیا سے بالکل انجان بے خبر ہو گئی۔ شاید ان باتوں نے زبیدہ بی بی کی صحت پر منفی اثر چھوڑا تھا۔ کچھ وقت بعد زبیدہ بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اسلم صاحب زبیدہ بی بی کے روم میں ہی تھے۔ اولڈ ہاؤس مینجمنٹ نے ان کے بیٹے کو آگاہ کیا تھا کہ اپنی ماں سے ایک آدھ بار مل لے، لیکن بیٹا نظر انداز کر گیا۔ زبیدہ بی بی کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی، سفید بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، بوڑھے چہرے پر درد کی ایک لہر آ رہی تھی اور دوسری جا رہی تھی، آنسو تھے کہ بہہ رہے تھے، آج آنسو تھم جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زبیدہ بی بی کی سانسیں اکھڑ اکھڑ کر چل رہی تھیں۔ اسلم صاحب مسلسل تیزی سے اس کے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگے تھے، کئی بار قسمت آزمائی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ زبیدہ بی بی وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک کام کیجئے اسلم صاحب، میرے بیگ سے میرے بیٹے کی فوٹو مجھے دے دیجئے۔ اسلم صاحب نے جلدی سے اس کے بیٹے کی فوٹو بیگ سے نکال کر دی۔ منظر یہ آسمان کیسے دیکھ سکا۔ ماں نے بیٹے کی تصویر کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ اسلم صاحب مسلسل اس کے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ یہاں زبیدہ بی بی نے بیٹے کی تصویر کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا کہ اس کو آخری ہچکی آئی اور روح قبض ہو گئی۔ وہاں کال مل گئی۔ زبیدہ بی بی، یہ لیجئے آپ کے بیٹے کا نمبر مل گیا۔ اسلم صاحب نے زبیدہ بی بی کو دیکھا تو چہرہ ایک طرف ڈھلک چکا تھا، آنکھیں بے جان ہو چکی تھیں، روح جسم سے بے وفائی کر کے دوسری منزل کی طرف پرواز ہو چکی تھی۔ بیٹے کی تصویر ابھی بھی سینے سے لگائی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو کا ریلا جہاں سے بہہ کر گرا تھا سب گیلا ہو چکا تھا۔ اسلم صاحب نے ان کو جھنجھوڑا، زبیدہ بی بی، زبیدہ بی بی، لیکن مردے کبھی بولے ہیں جو آج بولتے۔ اسلم صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، وہ خود کا ضبط کھو گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا میرے ساتھ، زبیدہ بی بی پہلے نہیں تھیں جنہوں نے میرے سامنے دم توڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی اولادوں سے اتنی امیدیں پال لیتے ہیں، امیدوں سے تو صرف گھر ٹوٹتے ہیں۔ کیوں چھوڑ جاتے ہیں بچے ہمیں یہاں پل پل مرنے کے لیے؟ ارے کوئی زبیدہ بی بی کے بیٹے کو لے کر آؤ اور کہہ دو 4 دن ہو گئے بیٹے کی جدائی کے درد میں اس نے کچھ نہیں کھایا، مر گئی آج۔ زندہ ماں کو لے جانے نہیں آئے تو لے جاؤ اب یہ مردہ لاش۔ ہم والدین تو بچوں کو جنم دیتے ہیں کہ اولڈ ہاؤس میں ہم کو بھیج سکو۔ اسلم صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ اللہ وسایہ روم میں داخل ہوا۔ سنیے، میرا نام اللہ وسایہ ہے، میں آپ کا روم میٹ ہوں۔ اللہ وسایہ نے اپنا بیگ زمین پر رکھتے ہوئے کہا، لو، ایک گیا نہیں اور ایک آ گیا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، بس 7 دن کے لیے یہاں رہنے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میرا بیٹا گھر کی شفٹنگ کرنے میں لگا ہے تو میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اللہ وسایہ نے جب یہ کہا تو پتہ نہیں کیوں اسلم صاحب چیخ چیخ کر رونے لگے، روتے روتے جانے وہ کیوں ہنس رہے تھے۔ شاید اس کو زبیدہ خاتون کے الفاظ یاد آئے تھے جب اس نے کہا، بس 7 دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہوں،
وہ کیا ہے نا، میرا بیٹا گھر کی شفٹنگ کرنے میں لگا ہے تو میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، یا شاید وہ پاگل ہو گیا تھا۔